اللہ اللہ میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں اس جگہ بیٹھ کر تمہیں یہ خبر دے رہا ہوں کہ جب میرا مہدی مکے میں آئے گا، پھر میرا مہدی جہاد فرمائے گا، پھر وہ ترکی تک فتح کرتے 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 چلے جائیں گے، ان کے ساتھ اس وقت چنے ہوئے لوگ ہوں گے۔ فرمائے اتنے میں شیطان یہ خبر اڑائے گا کہ لو مکہ پہ حملہ ہو گیا ہے، حضرت امام مہدی 10 بندوں کو توجہ رہے، حضرت امام مہدی 10 سواروں کو چنیں گے، جاؤ تم پتہ کر کے آؤ کہ کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں ان سواروں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کا بھی مجھے نام آتا ہے، اور جس رنگ کے گھوڑوں پہ بیٹھ کر وہ جائیں گے مجھے ان کے گھوڑوں کا رنگ بھی پتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اور رسولوں سے بھی اور رسول انا آتینا کل کوثر، او سونا حبیب ہم نے آپ کو کثرت علم عطا فرمائی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کوثر کا ایک معنی اور ہے، اور راضی جلدی بولو۔ امام راضی نے فرمایا کوثر سے مراد ہے معجزہ۔ کیا مراد ہے؟ اونچا بولو۔ کوثر سے مراد معجزہ، تو اب مانا ہوگا انا آتینا کل کوثر، او میرا سونا حبیب ہم نے آپ کو معجزوں کی کثرت عطا فرمائی ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ میرے رب کے قرآن نے ایک وضاحت اور کر دی ہے، فرمایا لقد قد جاءکم برہان من ربکم، او لوگو میرا نبی اتنے کمال والا ہے کہ یہ سر سے لے کر پاؤں تک خود معجزہ بن کے آیا ہے۔ توجہ ہے، کثرت معجزات کی ہے۔ اب میں ذرا ایک چند وضاحت کی جملہ عرض کر دوں۔ یہ کل کائنات ہے نا، کل کائنات، اس میں میرے نبی کا نام چلتا ہے۔ تھک گئے بولے تجھے؟ میرے نبی کا اختیار چلتا ہے، میرے نبی کی مرضی چلتی ہے۔ وہ لانتی ہے جو یہ کہے کہ جی نبی کا کوئی اختیار نہیں، وہ گندا ہے کہ جو یہ کہے کہ نبی کو کوئی پتہ نہیں، وہ بے وقوف ہے، وہ جاہل ہے، اس کو اٹھا کر گندے نالا لئی میں ڈالا جائے، گندے نالے میں پھینکا جائے اس گندے عقیدے کو جس میں یہ دعوت دی جاتی ہے بس صرف اللہ ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر باقی کچھ نہیں ہے تو اللہ نے ویسے ہی اتنے نبیوں کو بھیجا ہے۔ پھر اللہ کو چاہیے تھا نا جماعتیں بڑھا کے پہ ہی دیتا۔ تو بستریاں لیں، تو لوٹیاں لیں، تو ٹینڈل ہیں، تو پنڈل ہیں، تو پنڈل ہیں، جاؤ۔ اگر اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں تو پھر یہ نبیوں اور ولیوں کا تصور قرآن نے کیوں دیا ہے؟ یہ کہنا کہ صرف اللہ کو مانو باقی کسی کو نہ مانو، یہ کفر ہے۔ اس لیے کہ جب تک اللہ کے ساتھ نبی کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ فرشتوں کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ جنت کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ دوزخ کو نہ مانو، اللہ کے ساتھ تقدیر کو نہ مانو، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ اگر ولیوں کو نہ مانو، نبیوں کو نہ مانو، کتابوں کو نہ مانو، رسولوں کو نہ مانو تو بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں۔ مجھے اس دن شاہ جی رپورٹ ملی کہ اور صاحب ایک آئے تھے بڑے دوروں، انہوں نے امپورٹ کر کے آندے
تو انہوں نے جناب امپورٹ ایکسپورٹ تو چلتا رہتا ہے نا، انہوں نے آ کر جناب دعوت دی، انہوں نے کہنے لگا جی نعرے لاؤ، کون اللہ ہی، کون اللہ ہی، دیکھتا کون اللہ ہی، سنتا کون اللہ ہی، مانو کس کو اللہ ہی۔ میں کہا یہ کون سے آ گئی بھائی؟ اگر یہ قانون رکھا جائے کہ اللہ ہی کو مانو باقی کسی کو نہ مانو تو یہ تو کفر ہے، اس لیے کہ اللہ کو تو ماننا ہی ماننا ہے، نبی کو بھی ماننا پڑتا ہے، فرشتوں کو بھی ماننا پڑتا ہے، رسولوں کو بھی ماننا پڑتا ہے، ولیوں کو، کتابوں کو، قیامت کو۔ ہاں صرف ہی اتے کام نہیں ہوتا، نال بھی لانا پہنتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں، ہم کیوں نہ کہیں کہ کرنو بدلی رسولوں کی ہو، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ لینا بدلا ماں۔ پیار سے آئیے آواز، پر نہ بدلینا میرا نبی، میرے نبی کو رب نے کثرت معجزات عطا فرمائے گئے۔ حضرت داؤد کا معجزہ ہے، لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے گئے، لوگوں لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے گئے، وہ کپڑا بن جاتا ہے، جدھر گرا لگائیں لگ جاتی ہے، جو چیز بنائیں وہ بن جاتی ہے۔ کپڑے سے مراد یعنی نرم ہو جاتا ہے، جیسے اس کو جدھر موڑے مڑ جاتا ہے۔ انہوں نے بنا دی زرا، کیا بنایا؟ لوہا نرم ہو گیا ہے، لوہا نرم ہو گیا ہے۔ تو لوگوں لوہا نرم ہونا یہ تو عقل میں آتا ہے، بھٹی میں ڈالو لوہا پگھل جاتا ہے، سریا بنتا ہے، برتن بنتے گئے، باقی کام ہوتے گئے، یہ تو عقل میں آنے والی چیز ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کا کمال دے، میرا نبی پتھر پہ پاؤں رکھتے تو پتھر پگھل جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ یہ میرے رسول کا کمال ہے۔ اللہ 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 کے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان، آپ پرندوں کی بولیاں سمجھنے والے، آپ جانوروں کی بولیاں سمجھنے والے، جانور آپ کے تابع فرمان ہیں۔ توجہ ہے، جانور آپ کے تابع فرمان ہے۔ اللہ اللہ ہدہد پرندے کی ڈیوٹی ہے، جاؤ دیکھ کے آؤ، لا کر خبریں دیتا ہے۔ چیونٹیوں کی ملکہ 3 میل دور سے بولی، توجہ ہے نا، 3 میل دور سے بولی، کہنے لگی ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چوٹیوں کی ملکہ اپنی برادری کی چونٹیوں سے کہنے لگی، او چونٹیوں، سلیمان آ رہا ہے، ان کا لشکر آ رہا ہے، جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ کہیں بے شعوری میں، توجہ، کہیں بے شعوری میں تم ان کے پاؤں تلے کچلی نہ جاؤ، تم ان کے پاؤں تلے کچلی نہ جاؤ۔ جناب پیغمبر سلیمان آئے، لیکن ابھی آئے نہیں، یہ 3 میل دور سے بولی۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن، اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان آپ مسکرائے، چونٹی کی آواز سن کے، من قولہا، من قولہا، چونٹی کی آواز
سن کر آپ مسکرائے، گویا مسکرا کے کہہ رہے ہو کتنی پاگل ہے، او نبی ہو پھر اسے پتہ نہ ہو، یہ تو تیری گندی، یہ تیری چونٹی والی سوچ ہے۔ لوگوں آؤ آج ایک طبقہ فکر یہی پہلیاں تے چونٹیاں تے سپاں تے ٹھواں تے کتیاں تے بلیاں والیاں سوچاں رکھیاں ہوئیاں میں کہ نبی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ابے وہ کوئی تیرا ہوگا جسے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ امتی کیا کر رہا ہے۔ اگر غلام سلیمان اپنی بستی میں بسنے والی ایک چونٹی سے بے خبر نہیں ہو سکتے تو سلیمان کا امام ہم غلاموں سے بھی بے خبر نہیں ہو سکتے۔ فدا نہ ہو جو نبی پر وہ بندہ کیا ہے، فدا نہ ہو جو نبی پر وہ بندہ، پیار سے یاد، فدا نہ ہو جو نبی پر وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا۔ اس لیے میرے نبی کی نظر سے کائنات کا کوئی ذرہ، اچھا جی یہ تو چونٹیوں کی آواز سن لی کس نے، سمجھ آئی نہیں، سن لیجیے، تو یہ ان کا موضوع تھا کہ وہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، جانوروں کی بولو بولو جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں کل کائنات کی ہر شے کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں ہر شے کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لوگوں مجھے کائنات کی ہر شے کا علم ہے، ہائے ہائے۔ اس لیے جب پرندے آتے ہیں نا میرے نبی کی بارگاہ میں، پرندے، یار مجھے کہنے دو کہ ایک دراز گوش ہے نا، ہاں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو لکھا ہے خصائص کبریٰ کے اندر، جانور سمجھ دو دراز گوش بھئی، جس کو اپنی زبان میں گدھا بولتے ہو۔ حضور ایک دن جا رہے ہیں تو یہ آگے سے آیا، آ کر سجدہ کیا، سر جھکایا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں فرأینا، ہم نے ایک نہیں کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ بکریاں آتی اور آ کر ساری سرکار کے آگے سجدہ کرنے لگ جاتے تھے۔ ہم نے کئی اونٹوں کو دیکھا جو مصطفیٰ کے آگے اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے، اپنی عرض گزاریاں کرتے، جانور کرتے، پرندے کرتے۔ میں اس ایک جانور کی گزارش آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میرے کریم نبی کی خدمت میں آ گیا، تھکے بولے ہو، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا جانور ہے جس کو میں اور آپ بے عقل کہتے ہیں، بے شعورا کہتے ہیں۔ آکے اس نے حضور کے آگے کوئی بات کی، میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا سرکار یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنی نسل کا آخری ہوں اور آپ بھی نبیوں میں آخری ہیں، حضور آپ مجھے قبول نہیں کر لیتے؟ آئے ہائے تکو بھئی سونے ہوں چوہاں ٹنگاں لے نوی پتہ ہے کہ سونا قبول کر لے وے تے کم بن جاتا ہے، اور ڈائریکٹ کے چکر میں وہ بھی نہیں ہے۔
چوں ٹنگاں والا ہو کے بھی انہوں پتہ ہے کہ سونے دے بھی کائنات تے کوئی شانہ ہے نہیں، اور وہ بھی سب میں سے چلا جیسا اگے چھکو تو پچھے زور دیندے ہیں۔ اگر پہاڑی تو سٹنا چاہو نا انہوں کدی تسی انج نہیں کر سکتے، انہوں منہ ادھر کر کے ادھر چھکو خود تھلے جائے گا۔ لیکن حضور کی خدمت میں آ کر کیا کہتے ہیں؟ سونیا تو آخری ہیں۔ آئے ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھے ہو، نہیں سمجھے ہو، سونیا تو آخری ہیں، یعنی چوں ٹنگاں لینوں بھی پتہ ہے کہ محمد تو بعد کوئی آیا ہی نہیں ہے تے آ سکدا ہی نہیں ہے۔ حیرتی گل ہے بادشاہ قدیان وچ نما جمے ہیں، انہاں کول تے چنگا سی نہ سونے، اور یقینی بات ہے، پکی بات ہے، اس لیے کہ جانور دوزخ میں نہیں جائے گا لیکن نبی کا گستاخ دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے میرے اساتذہ کرام ان کا سختی سے اس بات پر عمل ہے کہ یہ جو بد مذہب لوگ ہیں وہ ان کو جانوروں کے نام سے یاد نہیں کرنے دیتے۔ اگر آقوں نے فلانا کھوتا آتے توبہ 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 کرو، کیونکہ گدے نے دوزخ میں نہیں جانا، گستاخ رسول نے دوزخ میں جانا ہے۔ اس لیے کہ کسی بے ادب اور گستاخ کو گدھا کہنا یہ گدھے کی توہین ہے۔ ایک گل ذرا پیار دی ہو جاوے تے نال سرا سمجھ سونے مینوں قبول نہیں کر لیندے تے میرے آقا تے رحمت للعالمین ہے نا، میرے آقا نے فرمایا قبول ہے، سودا ہو گیا۔ ہائے جب رسول قبول کر لے، میرے آقا نے اس کو سواری کا شرف بخشا۔ جب اس پہ سوار ہوئے نا پھر او نہیں رہا، اے کوئی اور ہی بن گیا ہے۔ آئے ہائے، اس لیے کہ جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جولی بھرتے گئے۔ دراز گوش میری آقا کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ، پیارے آقا مجھے قبول فرمائیے۔ میرے نبی نے قبول کیا، سواری کے لیے چن لیا۔ اصحاب پیغمبر فرماتے گئے اس دراز گوش کا یہ معمول ہوتا، آقا کے بند دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا، حضور کے بند دروازے کے باہر۔ حضور کو اگر کوئی کام پڑتا کسی صحابی کو بلانے کا، آقا بار آتے، اس کا نام حضور نے رکھا یافور، یافور، اور سرکار دے کھوتے دا نا کیے تے جے سرکار دے دراز گوش دا نا کائنات صدیاں گزریاں تے نہیں مٹ سکیا تے میرے نبی دے میلاد دا نا کتھوں مٹ سکتا ہے؟ انج اپنیاں لاوانا کیتے، یہ تو اللہ کہتے واللہ آخرت خیر لک من الاولی، اگلا دن آئے گا زیادہ۔ جس گلی ایک جلسہ ہوندہ سی انہوں تے 5 شروع نے، جس گاؤں میں دور دور کہیں ایک ہوتا تھا انہوں گھر وچ شروع نے۔ پہلے جناب بس بچے جاتے تھے، تھوڑی بہت نعتیں پڑھتے تھے، یا کبھی مسجد میں دیگ پک جاتی تھی ختم۔ اب جناب علماء آ رہے ہیں، نعت خوان آ رہے ہیں، بوڑھے آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، سارے آ رہے ہیں، تو جڑی کسر رہندی سی ہن کڑیاں دا بھی میلاد شروع ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب دکھا رہا ہے کہ میرے یار کے ذکر کو تو کبھی مٹا نہیں سکتا۔ کسی کے مٹائے سے مٹا ہے نہ مٹے گا، کسی کے مٹائے سے مٹا ہے نہ مٹے گا، جب بڑھائے تجھے میرا اللہ، جب بڑھائے ذکر
اللہ تعالی تیرا ترادوش میرے مصطفیٰ کی خدمت میں میرے رسول اعظم روزانہ جب کبھی کوئی کام ہوتا اس کو بیان کرتے، یا پور جاؤ میرے صدیق کو بلا کر لے آؤ، سبحان اللہ کی آواز، جاؤ میرے صدیق کو بلا کر لے آؤ، سیدھا سیدھا جانا صدیق نو بلا کے لے آندا، او پتہ چلا چواں ٹنگاں والے نو بھی پتہ ہے ابو بکر صدیق ہے۔ سمجھ آئی نہیں؟ ہم نہیں مانتے تو نہ مان، اور نہ مان تیرے نہ منن نال سونے صدیق کی شان کو کٹ جانے۔ اللہ اللہ صدیق اکبر کو بلا لاتا، کس طرح جا کر دروازے پر اپنے منہ سے دستک دیتا، صدیق باہر نکلتے دیکھتے نبی کی سواری کڑی ہے، سمجھ جاتے آقا نے بلایا ہے، پر انج کدی نہیں کیتا انہوں پھڑ کے او دے اتے بے جاون، نانا بلکہ سواری اگے اگے صدیق پیچھے پیچھے۔ او جی اے بڑی عجیب بتاں کرنے، جتھے پیر بیون اتھے انہاں دی سیٹ اوپر نہ بینے، اے نہ پٹے پٹے کام کیتے، او بے وقوفا تنوں ادب دا پتہ کیے، اے نواں کام نہیں سکھیا، اے تے میرے سرکار دیاں غلاماں تو ورنہ ایسا کرتے ہیں نا پکڑ کے کسی تے بے کے ٹارو بھائی کدھر جانا ہے، نہیں، سواری آگے آگے صدیق پیچھے پیچھے۔ بھائی سونے نے بلایا، ہون کوئی آج کل ایک کام ہوئے، یار ذرا سوچو، ایک منٹ ذرا سوچو، تسی بلانا ہوئے ملک صاحب آتے تو اپنے ککڑیاں آکو، ککڑیے جو ملکاں بلائیاں، گل ہے، تم نے گھر میں جناب باندھے اور بکریاں شکریاں آئے جو چاچے نہیں ساتھ کریا، یہ تو کوئی بات نہیں نا، کیونکہ تیرے میرے جنوار ہی ہیں، ان کو کیا پتا، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لیکن دیکھ شیکڑی وے جڑی ساریاں کو لو، پر نبی کی سواری بنی، نبی کے قدم لگے، اتنا شعور آ گیا، ایڈریس بھی یاد ہو گئے، چہرے سے بھی پہچاننے لگ گیا، صدیق کون ہے، عمر کون ہے، علی کون ہے، عثمان کون ہے، طلحہ کون ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جدھر جدھر یہ آقا بھیجتے جاتا، ساری زندگی حضور کی خدمت میں، میرے کریم آقا کا وصال ہو گیا، پورے مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچا ہے، جہاں صاحب پیغمبر راسو بغا رگے گئے، ادھر سرکار کی سواری کو دیکھا گیا، یہ پورے مدینے کی گلیوں میں دوڑ رہا گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، فزیکلی اصحاب پیغمبر فرماتے گئے ہم نے اس دراز گوش کو روتے دیکھا، شاید یہ ان گلیوں کا نظارہ کرتا ہوگا کہ ادھر سے میں سونے کے ساتھ گزرتا تھا۔ تیسرا دن ہوا، آقا کا جب جسد اطہر دفن کیا گیا، صحابہ فرماتے ہیں کسی نے کہا یافور کو ڈھونڈو، آقا کے فراق کی آگ برداشت نہ کر سکا، جا کر کنویں میں اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کر دیا، گویا کہہ رہا ہو او سونیا جس بستی اندر چلے آزمیں ہوتے چل چلیے، چل آزمیں ہوتے چل چلیے، جتے یار دیانا جانا ہے، اس بستی اندر کی رہنا، اس بستی اندر کی رہنا، اور جتے سجنا باج اندھیرا ہے۔ تو بابا چونٹیوں کی ملکہ کی آواز کو سننا وہ بھی ہے،
لیکن وہ تو کہہ رہی تھی وہم لا یشعرون. یار توجہ سے قسم اللہ کی ذرا سمجھو نا. وہ تو کہہ رہی تھی وہم لا یشعرون، پر سونے محمد کی شان دیکھ، جانوروں کے دلوں میں بھی رب نے ان کا کتنا پیار ڈالا ہوا ہے. ارے جانور تو کجا، میرے مصطفیٰ کا وہ مقام اور شان ہے، پتھر بھی میرے مصطفیٰ کے فراق میں روتے. آئے ہائے کیا کہا، اونچا بولو. پتھر بھی میرے نبی کی محبت کرتے ہیں. اس لیے میرے آقا حضور فرماتے ہیں، ایک دن جا رہے تھے تو آقا پہاڑی کے قریب سے گزرے ہیں، احد کا پہاڑ ہے، تو آگے سے آواز آئی صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. کہ آواز آئی اے تساں کتھوں کڑے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. میں کیا اے صحابیاں تو سکھے ہوئے ہیں. بٹیاں پڑھیا اور کس پڑھیا، بٹے تے پڑھ گئے. عجیب بات ہے. میں جب اس طرح بولتا ہوں لوگ کہتے ہیں سخت بولنے، اس سے سختی دی کیڑی گل ہے. نہ پڑھنا پیڑیاں گلاں کرے تے نہ پکڑیا جاوے. ہن بندہ 302 بھی کرے تے پھر آکھے پولیس والے سختی کرنے. اور نہ پٹھے کام کرو، نہ ڈاکے پاؤ، نہ چوریاں کرو تے نہ تانوں جناب والا جیل تے لا کے ہتھکڑیاں لا کے تے تانوں لے کے جان. تے گل اے ہے تسی نہ بک بک کرو تے سانوں دماغ خراب ہے کس کی بولیے. گڑبڑ کرو گے تو ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے تو برداشت نہیں کر سکتے. تو تسی بھی کچھ تھوڑا جے شعور بندہ لے لیندا ہے نا. جتھے دل کرے بوری بستر چاہ کے ٹور نہ چلیا کرو نا سونیا. ہاں بسم اللہ. بندہ تک سن کے جاندا ہے کہ ایڈریس کیڑا ہے. نہیں سمجھے ہو، جانا ہوئے نا ادھر اوے جڑے ان پڑھ ہو تساں وچ بابے بابے بیٹھے ہو، تساں وچوں بھی کدی کسی جانا ہوئے نا کتھے کراچی جانا ہوئے، لاہور جانا ہوئے تے سٹیشن تے جا کے پہلے ہن تے جناب سٹیشن ہو گئے نا تے پہلے بساں چلدیاں ہوندیاں سن تے اگے وڈی ساری پٹی لگی ہوندی سی فلانا سٹیشن تے اے بابا اسی بھی چھوٹے ہوندے سن تے کئی بزرگ سانوں ہاتھ تو پھڑ لین پتر اے ذرا دس نا سی نکے ہوندے سی سکول لائف چ نا تو ہاتھ پکڑ کے کھڑے گئے کہ بیٹا اے تکی ذرا اے بس کتے جاوے گی. ہٹ بابا مینوں دیر ہو رہی، اے روپیہ لے لے. بات یہ بچوں کے ساتھ تو کیا اے اگے گڈی اگے کی لکھے ہوئے اے جی یہ لکھے ہوئے لاہور. اچھا بس بیٹا ہن تو جا. او کیا اگر ہم اتنی مشکل باتیں یاد کر سکتے ہیں تو کیا ہم اپنے نبی کی عظمت کے لیے 2 قانون یاد نہیں کر سکتے ہیں؟ کار رکھنے ہو کہ نو کار رکھنے تے آج کرو تو نالے قانون استعمال بھی کرنا. ایک قانون کے کرنا اچھا بولو، یہ قانون استعمال بھی کرنا ہے. کس طرح؟ قانون یہ ہے کہ ہمارا نبی کائنات میں سب سے افضل ہے. اچھا بولو، اچھا بولو. کس وچ؟ پوری کائنات. تیرا میرا نبی کائنات میں سب سے افضل، ملائکہ سے افضل، جنوں میں افضل، انسانوں میں سب سے افضل، نبیوں سے بھی افضل. عالم ملکوت و لاہوت و ناسوت و جبروت و ملکوت و سماوات و عالم کل، ہر شے میں میرا نبی. اونچا بولو یہ آخری جملے پیار سے، میرا نبی سب سے افضل ہے. اور نبی کو جو فضیلت ملی ہے وہ فضیلت مطلقہ ہے. بڑا پیارا قانون یاد رکھنا ہے بھائی. وہ فضیلت کون سی ہے؟ فضیلت اونچا بولو. فضیلت مطلقہ کا معنی یہ ہے کہ جو کمال اور شان کسی بھی مخلوق کے فرد کے لیے ثابت ہے. کیا کہا میں نے؟ جو کمال اور شان کسی بھی مخلوق کے فرد کے لیے ثابت ہے وہ خود بخود میرے نبی کے لیے ثابت ہو جائے گا. اس لیے کہ میرا نبی اصل کل ہے.
بات یاد ہو گئی. یعنی جتنا بھی کوئی کائنات چ کمال ہے نا وہ پاویں ہووے کسے دا پر کھاتے میرے نبی دے جانا ہے. کیا بولو سارے. جو بھی کمال ہے کائنات میں، جو کچھ بھی ہے، جو بھی فضیلت کسی نبی، کسی ولی، کسی شہید، کسی کتب، کسی ابدال، کسی قلندر، کسی فرشتے، کسی بھی جن میں، کسی بھی مخلوق کے فرد میں جو کمال ہے وہ کمال اس کا بھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ کمال میرے محمد کا کوڈ کیا جائے. اس لیے کہ اے جڑا بوٹا ہے نا اے بوٹا ہرا تاں کہ دیاں جڑاں ہیں تے جے جڑ کٹ چھڈو تے اگے ٹہنیاں شینیاں. توجہ ہے. یعنی درخت کا ہرا ہونے کا سارا کریڈٹ وہ پھل ہے تو جڑ ہے تو تب پھل ہے، پھول جڑ ہے تو تب پھول ہے. اگر وہ بہار ہے، جڑ ہے تو بہار ہے، لہذا سارا کریڈٹ بولو. لیکن جے ٹہنی سک جاوے ایک تو جڑا دا کوئی فرق ہے؟ جا کپ کے سٹو پرے. آئے ہائے 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 ہائے. ایک تے گل سمجھا رہے ہیں. امت کی اصل میرا نبی ہے، لہذا پوری امت میں جتنا بھی کسی میں کمال ہوگا وہ کوٹ کیا جائے گا نبی کے کھاتے میں، اس کو نبی کے کھاتے میں سمجھا جائے گا. لیکن اگر کسی میں کوئی ڈیفیکٹ ہے وہ نبی کے کھاتے میں نہیں جائے گا. اس لیے کہ اگر ٹینی خشک ہو جائے اس میں جڑ کا قصور نہیں، بلکہ آج کل آپ کی جو میٹا فزکس ہے یا آپ کی یہ جو بایولوجی ہے یہ بیان کرتی ہے کہ یہ جو اندر درخت کے اندر ٹیشوز ہوتے ہیں، ہر ٹیشو کا اس کے جو مین گودا ہے، تنا ہے، اس سے لنک ہوتا ہے. جہاں ٹیشو کمزور ہوں وہ جو ٹیشو اس تنے سے جہاں جو خوراک غذا نمکیات دیتی ہیں کمزوری آ جائے، شاخ بولو ٹہنیاں خشک ہو جاتی ہیں، اس کا علاج یہ کہ ان کو کاٹ ڈالو، نہیں نکل آئیں گی. یعنی اگر ٹہنی کی خشکی ہے تو اس میں جڑ کا قصور نہیں، لیکن اگر جڑ خشک ہو گئی تو تنا سارے کا سارا خشک ہو جائے گا. لہذا اگر کمال ہو امتی کا کریڈٹ نبی کو جائے گا، کمال ہو عمر کا کریڈٹ نبی کو جائے گا. سبحان اللہ کی صدا لگائیے نا. کمال ہو علی کا کریڈٹ نبی کو جائے گا. کمال ہو غوث اعظم کا کریڈٹ نبی کو جائے گا. کمال ہو اسرائیل کا، کیا کمال ہے، ایک ہو کر ایک بیڈ تے نا دو ستے ہون، دو مریض، ایک چنگا پھلا ہوئے نا وہ نال گیا ہوئے دیکھ بھال استے، دوجے دڑے پتہ چلدا بابا اور تو ہوئی جی ہیں پر پتر جڑا نال گیا سی وہ مر گیا ہے. اسرائیل اے کی ہویا؟ بھولتے نہیں گئے ہو بھائی، بھولتے نہیں گئے ہو کہ کسے دے کھاتا کسے دے پا دیتا. آئے ہائے اللہ کہتا ہے نانا لا یستاخر ساتم والا یستخدمون، نہ ایک لمحہ اگے تے ایک لمحہ نہ تے پیچھے. اکیلا اسرائیل ہے، کروڑوں چلو نہ تو لاکھوں تو روزانہ ہے نا بھائی، بولو ہے نا. ان میں کتنے بیمار، کتنے حادثے، اسی وقت دھماکہ ادھر، اسی وقت دھماکہ عراق میں، اسی وقت دھماکہ امریکہ میں، اسی وقت دھماکہ افغانستان میں، ہر جگہ اکٹھے 100-120 مرتے ہیں. روح اسرائیل نکالتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اکیلا ہو کر کیسے کر رہا ہے؟ کیسے کر رہا ہے؟ رب کہتے طاقت دیے تو کر رہا ہے. تو بس اب بن گیا قانون. اگر امتی کا یہ عالم ہے تو نبی کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے کہ اسرائیل میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اسرائیل میرے نبی کا امتی. اور میں یہ بھی بیان کر دوں، نبی ہوتا ہے، فرشتہ ہوتا ہے. یہی اسرائیل گیا تھا میرے موسیٰ کے پاس تو فلتما موسیٰ ففقائن ملک الموت، مارا موسیٰ نے تھپڑ، آنکھ نکال کے رکھ دی، کہا جا. یہ جو کہتے ہیں نا، یہ کہنا کہ کیسے کہتے، بخاری تو ثابت ہے سر، یہ تو مسلم سے ثابت ہے.
اسرائیل دی اکھ وڈ کی کہندے اکھ نکال دی او لے کے سیدھا اللہ کول اللہ سونے چنگے بندے کول بھیجی لا یرید الموت او مرنا ہی نہیں چاہندا تو مینوں انج بھیج دیتا ہے اللہ سونے میری اکھ کڈائی اللہ نے گلا نہیں کیا کہ میرے موسیٰ تو نے کیا کر دیا میرے بندے کو مار کے ہائے 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 کوئی ان کے اوپر ڈنٹ نہیں کوئی اور کچھ نہیں الٹا ناز اٹھا رہے اللہ کہہ رہے اسرائیل اب جانا جا کے میرا سلام کہنا میرے پیغمبر کو میرا اور گال سنوے مولوی دے مرنے وار آوے باچھاں کھرلیاں ہوندیاں نے اے زباناں لٹکیاں ہوندیاں نے اسرائیل کما رگڑا لا کے ماردا ہے پچھلے تکن جو گئے نہیں رہندے تک ذرا سونے نبیوں دیا شانہ اسرائیل کو لگا تھپڑ اسرائیل لے کے آیا نب کے پاس اللہ سونیا لا یرید الموت وہ تو دنیا سے جانا چاہتا ہی نہیں ہے کیسے بندے کے پاس تو نے بھیج دیا ہے اب میرے رب نے فرمایا اسرائیل جا میرا کہے سلام جب موسیٰ کا تھا غصہ ملا رب کا پیغام ملا رب کا سلام غصہ ہو گیا ٹھنڈا پیار سے پوچھا اب بول تیرا کیا ہے کام کیا ہے کام اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے کہ آپ ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیں نا تو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے ہوں گے اللہ اتنے سال آپ کو زندگی دے دے گا آپ نے فرمایا بے اللہ کے بندے میں کوئی جانے سے ڈر رہا ہوں میں تو طالب ہوں رب کا کہ جاؤں دنیا کے جھنجروں سے نکلوں اور رب کی قربتوں میں پہنچ جاؤں ہائے ہائے میں تو جانا چاہتا ہوں اب محدث دہلی کہتے ہیں سونے ہیں جانا ہی سیدھے پہلی دفعہ ٹر جاؤ ایس بیچارے دی اکھ بھی کڈی نے انہوں جناب 2 فٹیکاں بھی دتیاں نے اے کی ہویا ہائے ہائے تو محدث دہلوی نکتہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں دراصل اسرائیل گیا نا سدھا سدھا کے چلیں رب کے پاس تو انہوں آیا غصہ میں جلالی پیغمبر تو میرے کول این جا رہے ہیں تے کل رحمت للعالمین دے کول کیویں جاویں گا کل تو اتھے کیویں جاویں گا کل تو نے ادھر کیسے جانا ہے ادھر کیا کرے گا اللہ اکبر توجہ فرمائیے کل تو ادھر کیا کرے گا اللہ اللہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا موسیٰ سبحان اللہ کی بات توجہ میں توجہ یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس میں اللہ کا کرم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو لگا تھپڑ تو محدث دہلوی فرماتے جب میرے پیغمبر کی باری آئی تو اسرائیل ڈائریکٹ نہیں آیا جبریل کو بھیجا جبریل جا ذرا میرے لیے اجازت لے کے آ بلکہ ایسے بھی نہیں میرے نبی نے 2 دن پہلے بیان کر دیا کہ اے پیارے ابو بکر ایک بندہ ایسا ہے جسے رب نے اختیار دیا ہے چاہے تو ادھر رہے چاہے تو ادھر جائے اللہ اکبر حضرت ابو بکر رونے لگ گئے کسی نے کہا ابو بکر ہے دے وچ رون دی کیڑی گل ہے پر یہ ابو بکر کا دماغ جان رہا ہے ان کو یہ شعور ہے کہ یہ بات ویسے نہیں یہ کوئی اور نہیں ہے جس کو اختیار ملا یہ معاملہ کا چاند ہے جسے اختیار ملا تو عرض رو گئے اللہ اکبر اب ادھر دیکھ باری آئی میرے نبی کی اسرائیل دروازے کے باہر کھڑا ہے جبریل آیا میرے آقا کی آنکھیں بند حضرت علی اندر دستک ہوئی جبریل اندر ادھر میرے مولا مرتضیٰ کو غصہ آ گیا فرمایا کون ہے جو دستک دے رہا ہے میرے آقا نے آنکھیں بند بتایا فرمایا کوئی اور نہیں ہے یہ بچوں کو یتیم کرنے والا ہے بند دروازہ بند باہر کھڑا ہے نور والا فرشتہ نورانی فرشتہ کھڑا ہے آمنہ کا چاند بند آنکھوں سے بند دروازے کے پار دیکھ رہا ہے تو یہ سمجھنے کے لیے کیا کافی نہیں ہے کہ نبی کی نگاہ سے نہ ادھر پوشیدہ نہ ادھر پوشیدہ ہے وہاں پر یہ کھلے بند دروازوں کا کوئی چکر نہیں ہے وہاں پر یہ واسطوں اور یہ ان چیزوں کا مادیت کا کوئی تصور نہیں ہے بس گفتگو کو کلوز کرتا ہوں جبریل اندر سونے بار اسرائیل کھلوتا ہے کیا کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اجازت مانگ رہے اجازت ہو تو آ جائے میرے نبی نے فرمایا اجازت ہے ہاں تو اسرائیل کا کمال دیکھا ایک ہو کر سب پہ نظر ایک ہو کر سب پہ اختیار ایک ہو کر روح کو قبضہ ایک ہو کر آنا جانا کرنا یہ کتنے معاملات ہیں تو یہ ہے مخلوق کا فرد
تو اگر مخلوق کے فرد میں اتنی طاقت ہے تو جو اصل کائنات ہے اس میں کتنی طاقت ہوگی.